ناشکری کا کچھ ایسا رواج ہے ہمارے یہاں کہ لاکھوں میں سے آپ کو ایک نظر آئے گا جو شکر کرتا ہو کسی بات کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خدا نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنی نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں تم ان کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ تو کبھی کسی ایک چیز میں کمی ہو جائے ہماری زندگی کے اندر، وہ بھی کسی اللہ کی حکمت کی وجہ سے، تو ساری نعمتوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، بس اس ایک چیز کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں پوری زندگی، اسی کو دہراتے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی کہا، وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اکثر لوگ جو ہیں وہ ناشکر ہیں۔ ناشکری کتنی بڑی چیز ہے، ناشکری اتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، میری ناشکری مت کرو، وَاشْكُرِي وَلَا تَكْفُرُونِ، تمہاری نافرمانی میں شمار ہوگی بہت بڑی۔ یعنی ناشکری وَلَا تَكْفُرُونَ سے مراد کہ تمہیں یہ ناشکری جو ہے تمہیں کفر تک لے جائے گا۔ اتنی گندی عادت ہے انسان کی ناشکری کرنے کی، خاص طور پہ عورتوں کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہنم میں زیادہ عورتیں اس ناشکری کی وجہ سے ہوں گی۔ یہ ایک نسخہ ہم اگر استعمال کر لیں کہ بیوی خاوند کا اس طرح خیال کرے محبت کے ساتھ کہ اس کو کسی قسم کا بھی رنج نہ ہونے دل کے اندر، اور خاوند اپنی بیوی کا اس طرح خیال کرے کہ کسی قسم کا اس کو رنج نہ ہونے دے، اللہ کی عبادت کے لیے بھی اجازت مانگ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو یقین کریں کہ ہمارے گھر جنت بن جائے۔ آپ کو ہر طرح سے گناہوں سے پاک فرما دیا ہے، تو آپ کس قدر ہوتے ہیں؟ تو جواب سنیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، یا عائشہ کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، میں کیوں نہ اللہ کا شکر کروں؟ اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں مجھے دی ہیں، اور بالخصوص قرآن کی ایک آیت آپ نے تلاوت فرمائی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولي الألباب۔ تو آپ دیکھیں یہ ہے ایک نبی کا شکر جو اپنی امت کو سکھایا گیا، ادا کرنا۔ زبان سے بھی، دل سے بھی، اور جسم سے بھی، یہ تینوں چیز جو ہے ہمیں اللہ کا شکر کر رہی ہوں۔ کسی نعمت پر، کسی بات پر ان تینوں کو یکجا ہو کر شکر ادا کرنا چاہیے۔ زبان کا شکر تو حمد ہے، دل کا شکر ذکر ہے، تو جسم کا شکر کیا ہوا؟ یہ ہمیں روزہ بتاتا ہے۔ کیوں رمضان کیوں سکھاتا ہے، روزہ کیوں بتاتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، یا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ مومنوں مسلمان مرد اور عورت، ہم نے رمضان تمہیں دے دیا، اور بالخصوص رمضان نے تمہیں ایک عبادت عطا فرما دی، تم پہ لازم کر دی ہو کہ کسی طریقے سے بھی تم متقی بن جاؤ، تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے تم بہرہ ہو سکو، انعامات کو حاصل کر سکو۔ شکر جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی متقی ہو ہی نہیں سکتا بغیر شکر کے۔ جب اتنی امپورٹنٹ چیز ہے تو مجھے بتائیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رمضان میں ملا روزے کے اندر موجود نہ ہو شکر؟
روزہ ہمیں شکر گزار بنانے آیا ہے. اصل شکر کے احساس پیدا کر دیتا ہے روزہ. انسان کے اندر شکر جو ہے ایک عجیب احساس پیدا کرتا ہے شکر کا، جو ہم بھولے ہوتے ہیں. یا کوئی سمجھدار عقل رکھنے والا آدمی ہو تو اس وقت پہچان جائے کہ واقعی شکر کتنا ضروری ہے انسان کے لیے. دیکھیں شکر یہ ہے، جسم کا شکر یہ ہے. زبان کو تو پتہ ہے، حمد کر لیں گے شکر ہوگا، ذکر کر لیں گے، دل سے ذکر کریں گے تو دل کا شکر ہوگا، جھک جائے گا دل آپ کا. جسم کو کس طرح کہ جسم کو اللہ کی تابعداری میں لگاؤ. جسم کا شکر یہ ہے کہ جسم کو اللہ کی تابعداری میں لگایا جائے، اس کو ہر قسم کی نافرمانی سے روکا جائے، مکمل تابعداری میں لگایا جائے، اس سے گناہ نہ ہونے دیا جائے، اور مکمل اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کو تابعداری میں لگایا جائے، یعنی اس کے حکم پر چلنے پر لگایا جائے اس اپنے جسم کو. یعنی مکمل جسم تابعدار بناؤ، اللہ کے حکم پر چلاؤ، اور مکمل طور پہ گناہ سے بچاؤ. تب یہ کیفیت ہوگی جسم کی، وہ جسم جو ہوگا ہمارا شکر گزار جسم بن جائے گا، اور شکر کرنے والا جسم بن جائے گا. یہ پوری چیزیں روزے کے اندر موجود ہیں.